الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے بعد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاں حلقہ بگوشان حسین۔ سرور جملہ جوانان بہشت، مرحبا رتبہ ذی شان حسین۔ بوسہ بھی دات رسول مقبول، آفری بر لب و دندان حسین۔ منچے پروائے قیامت دارم، دستمو گوشہ دامان حسین۔ سر من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، دی آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دی نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، سرمایہ نجات محبت حسین کی، خہر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا جنت حسین کی۔ شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی۔ راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت سے پیش فرما لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک آل نبی کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام جیسا کہ طے کیا گیا تھا کہ ارکان کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے مکانوں پر ذکر حسین علیہ السلام، شہیدان کربلا علیہم السلام کی مجلس منعقد کی جائے گی، تو اس کی چوتھی
مجلس ذکر حسین علیہ السلام جناب سید معین قادری صاحب کے مکان میں چل رہی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بڑا احسان اور بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم ذکر حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، ورنہ دنیا تو کدھر کدھر جا رہی ہے، کیسے کیسے کام کر رہی ہے، کیسی کیسی باتوں میں منہمک ہے، آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ لیکن آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیجئے کہ یہ جو لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ ادھر ادھر اپنی مصروفیات کو ترجیح دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ مصروف ہے، ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، ہمیں کمانا ہے، ہمیں جو ہے نا اپنی زندگی کو چلانا ہے، ہمارے کو جو ہے سارے کاروبار میں اپنی اوقات لگانا ہے، تو ذرا وہ غور کریں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا اتنی بڑی بلا آئی ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لی تو کیا تم بچ سکے؟ جو بچنا ہے انہوں بچے، تو پھر بچانے والا کون ہے؟ تم تو کہے کہ بلاؤں سے بلا سے نہیں بچ سکتا، اور کئی انتظامات کیے، کئی جو ہے طریقے بتائے، لاک ڈاؤن کر کے بتا دیے، مگر جانے والے چلے گئے، ان کو روک سکے؟ بیماری جن کو آنا آ گئی، آپ وہ بیماری کو دور کر سکے؟ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے دواخانوں میں نہیں بچ سکے، لیکن اللہ کے فضل سے جو یا حسین کرنے والے ہیں آج بھی بچے ہوئے ہیں۔ ذرا میں آپ کی توجہ اس لیے دلا رہا ہوں، آپ یہاں اگر بیٹھے ہیں تو کچھ سمجھیے دین کا کیا مطالبہ ہے۔ ہم دنیا میں اتنے نہ کھو جائیں کہ ہمارے ہاتھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چلا جائے، ہمارے ہاتھوں سے صحابہ اکرام کا دامن چلا جائے، ہمارے ہاتھوں سے اہل بیت اطہار کا دامن چلا جائے۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کی یہ محفل، یہ مجلس، یہ نشست اس واسطے رکھے ہیں کہ ہم پارا یہ یقین ہے، اور سب مسلمانوں کا یہ یقین ہونا چاہیے، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں تک اس یقین کو پہنچانے کے لیے ہم یہ جو گھر گھر، حالانکہ مسجدوں میں اجتماع کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے مسلمان کے لیڈروں میں، مشائقین میں، علماء میں، کہ بھائی مسجدوں میں نہ کریں ذکر تو کہاں کریں؟ یہ سوال کرنا چاہیے۔ ہم کو سوشل ڈسٹنس سے اتنا دور کر دیا گیا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پڑھو تو کاندھے سے کاندھا لگا کے پڑھو۔ آج مسجدوں ویران ہو گئی، وہاں جانی نمازیں نہیں ہیں، لیکن ہم گھر میں شطرنجی بچھا کے بیٹھے ہیں، شادی خانوں میں شطرنجی بچھ رہی ہے، دکانوں میں شطرنجیاں ہیں، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، پان کے ڈبے پہ دیکھو ہجوم ہے، ہوٹلوں میں ہجوم ہے، ہر جگہ ہجوم ہے، اور مسجد میں کہا جا رہا ہے کہ آؤ فرض پڑھ کے چلے جاؤ، سوشل ڈسٹنس سے رہو۔ تو بولیے سرکار نے تو کہا کاندھے سے کاندھا لگاؤ۔ اب آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ سرکار کی بات سننا یا ایسے ملاؤں کی بات سننا۔ تو بھائی یہی چیز بتانے کے لیے یہ جو مجلس رکھی جا رہی ہے، یہی جذبہ دلانے کے لیے کہ دیکھو ساری دنیا تو امام حسین سے کہہ رہی تھی کربلا میں مت جاؤ، ساری دنیا کہہ رہی تھی، بھائی کہہ رہے تھے، دوست کہہ رہے تھے، صحابہ کہہ رہے تھے کہ کربلا میں مت جاؤ۔ حضرت علی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا وہ آپ واقف ہیں، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا آپ واقف ہیں۔ کربلا میں مت جاؤ، مگر امام حسین نے ہزیمت کا راستہ اختیار کیا، تو نتیجہ کیا ہے؟ آج ہم یہاں معین قادری صاحب کے گھر میں بیٹھ کے ذکر حسین کر رہے ہیں اور دین کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ امام حسین کی قربانی ہے، یہ امام حسین کا خون ہے، یہ امام حسین کی شہادت کا نتیجہ ہے کہ جو ہمارے سینوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ہمارے لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ہم جو نماز کی طرف آ رہے ہیں، جو دینی مدرسے قائم کر رہے ہیں، جو مسلم پرسنل لا کی بات کر رہے ہیں، جو شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے سروں پہ ٹوپی ہے، ہماری خانقاہیں آباد ہیں، ہمارے پر جھبا قبہ ہم پہنے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے عرس کر رہے ہیں، ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم مسائل دینیہ سیکھ رہے ہیں، مدرسے قائم کر رہے ہیں، ہم یہ ساری شریعت اور طریقت کی جو باتیں کر رہے ہیں، مسجد خانقاہیں جو آج آباد ہیں، اور آج ہم اپنے مسلمان ہونے کے لیے سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ صدقہ امام حسین کی شہادت کا۔
اسی کو جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اگر کہیں اجازت نہیں ملتی ہے تو ہم گھروں میں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں امام حسین کا ذکر ہوگا تو ہمارے گھر سے بلائیں دور ہوں گی، ہماری وبا دور ہوں گی، رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اس لیے امام حسین کی شہادت کا سمجھنا مسلمان کے بچے کے لیے ضروری ہے کہ امام کربلا میں کیوں آئے، کیونکہ وہ امام برحق تھے، وہ امام بحر و بر تھے، وہ امام رضا تھے، وہ امام تسلیم تھے، وہ امام صبر تھے، وہ امام شریعت تھے، وہ امام طریقت ہیں، وہ امام حقیقت ہیں، وہ امام معرفت ہے۔ ارے وہ اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جس گھرانے میں قرآن نازل ہوتا ہے، اس لیے تو علماء اور حضرت بحرالعلوم نے تو کہا یہ قرآن ناطق ہے، ایک قرآن ہے، اور یہ امام حسین قرآن ناطق ہے۔ اور کربلا میں آ کے بتا دیا کہ قرآن ناطق کا کردار کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ گویا امام حسین کی زندگی کا پڑھنا بھی قرآن پڑھنا ہے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے وہ جذبہ ہم کو عنایت فرمایا ہے، اس لیے وہ دوستو یہ جذبے کو لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم لوگ گھر گھر یہ ہمارے ارکان کی محفلیں اس لیے سجا رہے ہیں تاکہ ہمارے کو بھی دین میں مضبوطی آئے اور ہمارے دلوں میں بھی ہمت پیدا ہوئے۔ لوگ ڈرا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، ہمارے کو ڈر ہے تو اللہ سے ہے۔ ہم کو محبت رکھنا ہے رسول پاک سے، ہم کو محبت رکھنا ہے صحابہ کرام سے، ہم کو محبت رکھنا ہے اہل بیت سے، ہم کو محبت رکھنا ہے اولیاء اللہ سے۔ یاد رکھیے یہ جو بلا آئی ہے نا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے آئی ہے، یہ اہل بیت کی توہین کرنے سے آئی ہے، یہ صحابہ کرام کی توہین کرنے سے آئی ہے، یہ اولیاء اللہ کی توہین کرنے سے آئی ہے۔ معاملی آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، کھڑے رہ کے بول دیتا چورستے پر جلسوں میں ٹی وی پہ کہ اولیاء اللہ کی خبریں جو ہے مندر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب اس کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہم ہر جگہ پھر کے کہتے ہیں اولیاء کی مزارات یہ جو ہے مندر نہیں ہے، بلکہ اولیاء کی مزار پہ جو حاضر ہو جاتا ہے وہ رحمتوں کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ آواز آپ کو بھی پہنچانا ہے، میں اس لیے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، اور میں اس لیے ہمارے ارکان سے کہا کہ بھائی اپنے گھر میں مجلس رکھیے اور یہ سمجھ کے رکھیے کہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں خدا کی نظر کرم ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، بلائیں آفتیں آئی تو ہم جو ہے الکوہل بھی استعمال کر لے رہے ہیں، یہ تک نہیں دیکھ رہے کہ اس میں الکوہل ملا ہوا ہے۔ مسجدوں میں سینیٹائزر رکھا جا رہا ہے۔ ارے بھائی آپ کو کچھ اللہ پر رسول پر ایمان ہے نہیں؟ جس کی سرکار نے حرمت بیان کی آپ کا دل کیسا بول رہا؟ سرکار نے تو یہاں تک کہا کہ تم پیاز کھا کے میری مسجد میں نہ آؤ، اس کی بولے کہ حالانکہ پیاز کھانا کوئی منع نہیں ہے، روزانہ کھاتے ہیں پیاز، لیکن سرکار نے کچی پیاز کے متعلق فرمایا کہ وہ کھا کے مسجد میں نہ آئے، مسجد سے دور جاؤ۔ تو یہ سینیٹائزر جس میں الکوہل ملا ہوا ہے اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں جان بچانے کے لیے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کو جان بچی؟ مرنے والے گئے۔ ہمارا عقیدہ سرکار نے یہ بنایا ہے کہ جب موت آتی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اگر زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ یہی تو ثبوت دیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کے۔ دیکھیے جن کو شہید ہونا ہوئے، امام زین العابدین ہوئے، امام زین العابدین ہوئے، ایک تنہا امام حسین کی اولاد بچ گئے، آج حسینی سعادت موجود ہے ان سے۔ اللہ نے بتا دیا جن کو ہے شہادت ان کے حصے میں آئی، اور جن کو نسل پھیلانا ہے اللہ نے بیمار ہے اور اٹھ کے جا نہیں سکتے، پھر بھی ایسے عالم میں انہوں نے اجازت طلب کی، ابا جان مجھے اجازت دیجئے میں بھی آپ کے دشمنوں پہ قربان ہو جاتا ہوں، آپ پر قربان ہو جاتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہوں، آپ پر قربان ہو جاؤں گا، دشمنوں سے مقابلہ کروں گا۔ امام حسین نے کہا بیٹا یہ کام تمہارا نہیں ہے، تمہارا کام تو اور ہے، یہ کام نہیں ہے، تمہارا کام تو اہل بیت کے گھرانے کو آباد کرنا ہے، تمہارا کام تو اہل بیت کے علم کو پھیلانا ہے، تمہارا کام تو روحانیت کے مزاج کو سنوارنا ہے، تمہارا کام تو خانقاہ قائم کرنا ہے، تمہارا کام تو شریعت کو عام کرنا ہے، تمہارا کام تو طریقوں کے اصول کو سکھانا ہے، اور تمہارا کام تو معرفت الہی عطا کرنا ہے۔ اس لیے بیٹے تم روش رہو، اب جو ہم کر رہے ہیں وہ کرنے دو،
کربلا نے بتا دیا جن کو بچانا ہو بچ گئے، جن کو جانا ہو چلے گئے. تو آج ہم کیا وبا سے ڈرنا ہے؟ اگر جانا ہے تو جائیں گے، بچنا ہے تو بچ جائیں گے، لیکن دامن رسول نہیں چھوڑیں گے. صحابہ اکرام کو نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت اطہار کو نہیں چھوڑیں گے. یہ امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے کربلا کی دھرتی سے ہمیں پیغام دیا ہے، موت بغیر حکم الہی کے آ ہی نہیں سکتی. آپ ذرا غور فرما لیجئے، لوگاں لاکھوں روپے دواخانوں میں خرچ رہے، 40 لاکھ روپے ہوئے کہتے، ہاں پھر بھی نہیں بچے، 40 لاکھ کے بعد بھی نہیں بچے. لیکن میں جب سڑکوں پہ نکلتا ہوں تو لوگ روڈوں پہ سو رہے ہیں، کیا کھا لے رہے ہیں، کیا پی لے رہے ہیں، کیسا پانی پی رہے ہیں. یہاں تو ہاتھ دھو دھو کے ہم پریشان ہیں. گھر میں آئے ہاتھ دھو رہے ہیں، گھر کے باہر جا رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو دھو کے جو ہے ہاتھ کو پتلا کر لے رہے ہیں. لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے. انہیں روڈ پہ ہے، وہی ہاتھ سے کھا لے رہا، وہی ہاتھ سے کیا کر رہا ہے، لیکن سو رہا ہے اطمینان سے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے. تو بولو اس کو کون بچا رہا ہے؟ یہی امام حسین نے بتایا کربلا کے میدان میں. تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. میں کربلا میں اس لیے آیا ہوں کہ ذات خدا کے جو توحید ہے اس کو بچانے کے لیے آیا ہوں، رسول اللہ کی رسالت کو بچانے کے لیے آیا ہوں، شریعت کو بچانے کے لیے آیا ہوں، طریقت کو بچانے کے لیے آیا ہوں، قرآن پاک کو بچانے کے لیے آیا ہوں، اور اہل سنت جماعت کے عقیدے کو بچانے کے لیے آیا ہوں. یہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے ہم سنیوں کے لیے. امام حسین بھی سنی ہے، یہ سن لو آپ. ہاں، امام حسین کوئی باطل فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. کربلا میں ٹھہر کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، سنی ہے نہیں ہے. کربلا میں ٹھہر کے امام زین العابدین کا پورا قصیدہ پڑھ لیجئے، سرکار سے مدد طلب کرے. کربلا میں ٹھہر کے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سرکار کو پکار رہے تھے، نانا جان دیکھو آپ کے نواسے کا کیا حال ہو گیا. تو یہ جانتے تھے کہ کربلا میں رسول پاک بھی موجود ہیں، حضرت فاطمہ بھی موجود ہیں، مولا علی بھی موجود ہے، اور امتحان اہل بیت اطہار کو دینا ہے. اس لیے جب امتحان ہوتا ہے تو کرامت نہیں دکھائی جاتی ہے. جیسا کہ ابھی مولانا باقر صاحب نے کہا کہ حضور خواجہ خواجگاں عطا رسول حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے تالاب کو کوزے میں بھر لیا. تو کیا امام حسین اشارہ کرتے تو یزیدی زمین میں نہیں دھس جاتے تھے؟ ارے ان کے نانا نے تو حضرت سراقہ کو دھنسا کے بتا دیا. جب حضرت سراقہ آئے، ہجرت کا موقع ہے، آگے بڑھو، ہجرت کا موقع ہے، جب حضرت سراقہ آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں کی سرخ اونٹوں کو حاصل کرنے کا انعام تھا. سرکار کو جو ڈھونڈ لائے گا، حضرت سراقہ سامنے آئے، ایسا دیکھا سرکار نے گھوڑا سمیت زمین میں دھس گئے. جن کے نانا خالی ایسا نظر ڈالے تو گھوڑا سمیت جو دھس جائے، کیا وہ نواسا جو نانا کے کاندھوں پہ سوار ہونے والا ہے؟ ارے جو نانا سواری کا یہ عالم ہے، جس سے بہت خوش ہوتے تھے سرکار اپنے نواسوں کو کاندھے پہ بٹھا کر. اور ایک مرتبہ آپ اپنے نواسے کو چوم رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن کو سرکار اتنا چاہتے تھے کہ ان کو ایسا چوستے تھے جیسا میٹھے کھجور کو چوستے ہیں، ایسا چوستے تھے. اور اپنی زبان حضرت امام حسین اور امام حسن کے منہ میں داخل کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایسا چوستے تھے اور ایک کہتے تھے کہ یہ میرے پھول ہیں. حدیث پڑھیے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میرے دنیا کے پھول ہیں. اور جیسا کہ کوئی شخص راحت کے لیے، سکون کے تسلی کے لیے پھول کو سونگھتا ہے اور راحت حاصل کرتا ہے، سرکار اپنے نواسوں کو اس طرح سونگھتے تھے اور کہتے تھے یہ میرے دنیا کے پھول ہیں. تو یہ عظمت ہے امام حسن علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی. تو وہ جو اشارہ کرے تو کیا زمین میں یزیدی دھس نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن امام حسین نے وہاں کرامت نہیں بتائی، امام حسین کو امتحان سے گزرنا تھا. مرتبہ جتنا بڑا ہے امتحان اتنا بڑا. کامیاب امتحان سخت ہے. حضرت بیرون سرکار فرماتے ہیں
میرے علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کا رتبہ بڑا ہوتا ہے نا ان کے امتحانات بھی بڑے ہوتے ہیں. جب آپ اولیاء اللہ کی بھی زندگی پڑھیے کہ انہوں نے ایسے مجاہدے کیوں کیے. حالانکہ حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی قندیل نورانی اور سلطان الاولیاء حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ مادر ذات ولی ہیں. مادر ذات ولی ہیں، بلکہ پیٹ میں رہ کے اپنی اماں کو بچایا. ایسے مادر ذات ولی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی مجاہدات سے گزرے. ایسے ایسے سخت مجاہدے آپ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے مجاہد پڑھیں گے تو آپ خود حیرت زدہ ہوں گے کہ مادر ذات ولی ہے. ابھی تو سفر کر رہے ہیں تو چوروں کو ولی بنا دیا. مگر اتنے امتحان سخت کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ رتبے درجوں کی بلندی کے لیے. جتنا اللہ ان لوگوں سے آزمائش لیتا ہے اپنے محبوبوں سے، تو یاد رکھیے اگر کسی کو تکلیف نہیں آ رہی تو سمجھنا انہیں اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی ہے، میں ان کا نام یاد آیا تو عرض کروں گا. ایک صحابی نے ان کو صحابی ہیں، میاں بیوی تھے، ان کی بیوی کہنے لگے کہ مجھے تم طلاق دے دو. انہوں بولے کیا ہے، میں اچھی زندگی گزر رہی، نہ تم کو میری سے کوئی شکایت ہے نہ مجھ کو تم سے میری سے کوئی شکایت ہے کیا؟ نہیں، میرے کو کچھ بھی شکایت نہیں، میں سکون سے رکھا ہوں. اب بار بار بولتے تھے کہ مجھے طلاق دے دو، بار بار کہتے تھے مجھے طلاق دے دو. وہ صحابی بولے کہ ٹھیک ہے ایسا کریں گے، میں تو تم کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے، اگر سرکار اجازت دے دے تو چھوڑ دیتا ہوں. یہ روزانہ کی کیا رٹ ہے کہ طلاق دے دو. وہ صحابی اور صحابہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چلے. راستے میں وہ صحابی کو ٹھوکر لگی، انہیں گرے، ان کو زخم آ گیا. صحابیہ کہنے لگی، بیوی کہنے لگی اب گھر چلو. کیا مطلب ہے؟ نہیں اب ہم سرکار کے پاس نہیں جائیں گے، اب طلاق مت دیو. انہوں کو یہ مسئلہ کیا ہے، یہ سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے کیا ہے. تو کہا کہ میں جب سے تم سے شادی کروں میں تم کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھی، یہاں تک کہ تم کو بخار بھی نہیں آیا. تو میں سمجھی اللہ تم سے امتحان نہیں لے رہا ہے، تم اللہ کے قریب نہیں ہے کہ کیا ہے کی، تو میں تمہارے ساتھ کیوں رہوں. اس لیے طلاق لینا چاہ رہی تھی. لیکن جیسے ہی ٹھوکر لگی، زخم آئی، تو میں سمجھ گئی کہ یہ اللہ کی مصلحت ہے، تم بھی اللہ کے محبوب ہیں. آپ یہ نقطے کو نہیں سمجھے. آج ہمارے گھروں میں ذری مصیبت آتی ہے تو لوگ جو ہے مردوں کو جو ہے تم کما کے نہیں لا رہے ہیں، تم ایسے ہے وہ ویسے ہے، حالات ایسے ہو رہے وہ ویسے ہے ویسے بول رہے ہیں. یاد رکھیے یہ بھی گھر جو ہے نا، ہمارے بھائی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد محترم ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے. وہ بھی آتے تھے کیونکہ ذرا علیل ہیں، اس لیے طبیعت ناساز نہیں جائے. یہ گھر بھی جو ہے نا حضور غوث اعظم کا گھر ہے. آپ لوگ ہمارے سید معین قادری صاحب اور ہمارے سید نجم الدین قادری صاحب، یہ جو ہمارے ہیں، یہ بڑی ہمارے چاہنے والوں میں ہیں. جب بھی جو ہے جلسہ ہوتا ہے ہمارے مسجد لال علی خاں میں، آپ پہلے آتے ہیں. تو میں بھی، ہمارے معین قادری صاحب تو ہماری جماعت سے جڑ گئے، تو میں بولا بھائی آپ کے گھر میں رکھو، کیونکہ یہ غوث اعظم کا گھر ہے. آپ لوگ غوث اعظم کی اولاد ہیں، اور غوث اعظم امام حسن کی اولاد ہیں. ہاں، اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین دونوں بھی سرکار دو عالم نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں. سرکار نے اس لیے اہل بیت اطہار کو آج بھی لوگ فرزند رسول کہتے ہیں. یہ ایسا ہے. حضور غوث اعظم دستگیر نے اتنے جو بھائی یہ سمجھا رہا تھا کہ مجاہدے جو کیے ہیں، تو سرکار بحر العلوم نے جو فرمایا نا کہ مرتبے جتنے بڑے ہیں امتحان اتنا بڑا، کامیاب امتحان سخت ہیں حضرت امام. یعنی اس لیے تو فرمایا برہم سرکار نے، یعنی جو بھی ہوتا ہے. میں نے تو خود بحر العلوم سرکار کو دیکھا ہے، صرف 2-3 سال تک حضرت جو ہے ایسا کروٹ نہیں بدل سکتے تھے. حالانکہ ایسے تھے لوگوں کو خالی بول دیا تو صحت ہو گئی. وہ بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہ سرکار خالی زبان سے بول دیے. ایک صاحب آئے، ان کی بیوی بیمار ہو گئے، حضرت کی مریدہ تھی، راج پھوڑا ہو گیا. اس زمانے میں راج پھوڑا بولے تو ایسی تھا، یہ کینسر اور یہ جو ہے جیسا یہ وبا ہے نا، بچتے نہیں تھے. ڈاکٹروں نے کہا آپریشن کراؤ، انہوں بولے میں آپریشن نہیں کراتی. لوگوں کیسا کہ دواخانے میں اب آپریشن کرنے کو 1 دن باقی ہے، انہوں بولے نہیں، میرے کو حضرت کا نہیں لے کے چلو.
میں حضرت سے مل کے بولیں گے، حضرت بولے تو کرا لیتی ہوں، نہیں تو نہیں. آ کے حضرت سے ملے، حضرت سے ملاقات کر کے بولے حضور میرے کو لوگ جو ہے دواخانے میں چلیے ایسا بول رہے ہیں آپریشن کرا لوں نا بیٹا آپریشن. بولے حضرت یہ اولیاء کا انداز ہوتا. انہوں ایسا جھٹ سے کرامت نہیں بتاتے. آج کے جیسے لوگ آئے، ارے آپ پان کھائے دیکھو منہ لال ہوگا میری کرامت ہے. آج کل کے لیے تھوڑی تھے. یہ جو ہے نا وہ معاملہ نہیں تھا. وہ بحروم سرکار تھے، انہوں نے بولے بیٹا کرا لو، اچھا ہے میڈیسن کرنا، علاج کرنا بھی چاہیے. کہنا نہیں حضرت میں نہیں کراتی، آپ کرا لو اچھا ہے نا. بول رہے لوگ کر رہے ہیں تو کرا لو. نہیں میں آپ بولو میرے کو رات پھوڑا نہیں ہے. بولے نہیں بیٹا کرا لو جو ہے. نہیں تو حضرت اچھا جاؤ تمہارے کو رات پھوڑا نہیں ہے. ڈاکٹر تھوڑے دنوں کے بعد دیکھا تو کیا ہے پھوڑے کا نام و نشان تک بھی نہیں ہے. یہ زبان سے جو نکل جاتی ہے ہو کر رہتی ہے. تو جب بیرولم سرکار کا یہ عالم ہے تو میں نے دیکھا ان کو خود کہ کروٹ لینا مشکل تھا. ہاں قوالی ہوتی تھی، ہم قوالی میں جاتے تھے تو اتنے امتحان سے وہ گزرے کیونکہ مرتبہ معلوم تھے ان کو. چاہتے تو اپنی بیماری کو ایک سیکنڈ میں نہیں کر سکتے تھے. تو بیرولم سرکار کو بھی یہ معلوم ہے، غوث اعظم کو بھی معلوم ہے. اب تو غوث اعظم کے دادا امام حسن ہے، غوث اعظم کے دادا امام حسین ہے، تو ان کو بھی معلوم تھا، اس لیے کربلا میں آ کے ہم کو بچا لیا ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی ہمارے لیے عبادت ہے. اب آپ بولیں گے وہ کیسا عبادت ہے بھائی؟ ہاں کیا ذکر کرنا بھی عبادت ہوتا کیا؟ ارے جس کے والد محترم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو سرکار نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے. اور یہ حدیث بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی کو مسکرا کے دیکھ رہے تھے. حضرت علی بولے ایسا کیا دیکھ رہے ہیں آپ میرے کو؟ تو بولے مجھے حدیث یاد آ گئی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے. اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق بیان کرے علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور آج دین کے لٹیرے سینہ کو بھی کرنے والے اور وہ جو ہے ان کے ساتھ ملنے والے بول رہے ہیں کہ صحابہ میں اہل بیت میں رنجش تھی. صحابہ اکرام ہی نے تو اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں. آج ہم جو امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، امام حسن کا ذکر کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، شہادت کا ذکر کر رہے ہیں، مولا علی کے مناقب بیان کر رہے ہیں، یہ صحابہ نے بیان کیے ہیں. اس لیے یہ بات یاد رکھیے صحابہ میں اہل بیت میں دوستی تھی، محبت تھی، وفاداری تھی، اور ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں تھا. اختلاف ان کے ذہنوں میں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. یہ ایمان سے اختلاف رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھی فیض پہنچایا. صحابہ کو بھی سرکار نے فیض پہنچایا، اہل بیت کو بھی فیض پہنچایا. ہم صحابہ کو بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ رسول کے صحابی ہیں، اور اہل بیت کو بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ رسول کے گھر والے ہیں. اس لیے ہم صحابہ کا بھی احترام کریں گے، ہم اہل بیت کا بھی احترام کریں گے. ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے کیونکہ سرکار نے روکا ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. اللہ سے ڈرو، 3 مرتبہ فرمایا سرکار نے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. میرے صحابی کو برا مت کہو. میرے صحابی سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میرے صحابی سے جو بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے. اور اسی طرح اہل بیت کو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اہل بیت سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا ذکر کیا ہے اہل بیت اطہار کا اور صحابہ اکرام کا. تو صحابہ میں اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق اس حدیث کے راوی کہہ رہے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. وہ علی مرتضیٰ شیر خدا. اس لیے تمہاری دید عبادت ہے میرے مشرب میں، تمہاری دید عبادت ہے میرے مشرب میں، میرے خمیر میں الفت ہے اس گھرانے کی. اس لیے صحابہ اکرام خود اہل بیت سے محبت رکھتے تھے. ان کو معلوم تھا اہل بیت کی محبت سے سرکار کتنے خوش ہوتے ہیں.
صحابہ نے ہم کو ادب سکھایا اہل بیت کا، صحابہ نے اہل بیت کی محبت کیسی کرنے سکھائی، صحابہ نے احترام سکھایا، تو ہم کو معلوم ہوا، ورنہ تم کدھر آ گئے بیچ میں یہ تفضیلیاں؟ یہ جو ہے نا اپنے آپ کو ہم غوث اعظم کی اولاد ہے، ہم خواجہ غریب نواز کی اولاد ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کو برا بھر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے طنز کر رہے ہیں۔ ہمیں منع کر دیا گیا ہے، ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں کو بھی غلام ہیں۔ آپ دیکھیے غوث اعظم کے اگر آپ ماننے والے ہیں، غوث اعظم کی آپ اولاد ہیں، غوث اعظم کے آپ مرید ہیں، غوث اعظم کے آپ خادم ہیں، غوث اعظم کے آپ غلام ہیں، تو غوث اعظم کی کتاب غنیۃ الطالبین پڑھیے۔ غوث اعظم نے صحابہ کے تعلق سے کیا لکھا ہے، اس حدیث کو لایا غوث اعظم نے، دیکھو تم جو میرے صحابہ کو برا کہے تو یہ کہو کہ تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور غوث اعظم سرکار نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت و فضیلت میں غوث اعظم دستگیر نے غنیۃ الطالبین میں یہ بھی حدیث لائی ہے کہ اگر کوئی صحابہ کے تعلق سے سب و شتم کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس کے ساتھ کھاؤ پیو مت، اس سے نکاح مت کرو، اس کے جنازے میں مت جاؤ، اور اس کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ آپ غوث اعظم کی کتاب غنیۃ الطالبین اٹھا کے دیکھیے تو پھر ہم ان کا کیوں مانیں گے؟ آپ ہوگے کسی اونچے درجے کے، لیکن ہم ہر ایک کی اولاد کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے پہلے عقیدہ کیا ہے۔ آپ کا عقیدہ غوث اعظم کے عقیدے سے ٹیلی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کا عقیدہ غریب نواز کے عقیدے سے ٹیلی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کا عقیدہ امام حسین کے عقیدے سے ٹیلی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کا عقیدہ امام حسن علیہ السلام کے عقیدے سے ٹیلی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ کا عقیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عقیدے سے ٹیلی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب ٹیلی ہوتا ہے تو پھر آپ کا اولاد ہونا ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ اگر آپ جو ہے اس کو عقیدے کو نہیں مان کے اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو رسول پاک بھی خوش نہیں ہوتے، سرکار دو عالم بھی خوش نہیں ہوتے۔ آپ بتائیے یزیدیوں پہ لعنت کیوں ہے؟ کیا یزیدی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یزیدی قرآن کو نہیں مانتے تھے؟ یزیدی اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ یزیدی کیا جو ہے نا رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتے تھے؟ آپ بتا دیجئے کوئی یزیدی یہ بولا ہے کہ میں رسول کو نہیں مانتا؟ بول دیجئے میرے کوئی یزیدی کا لاؤ۔ یزید بھی کبھی بولا کہ میں سرکار کو نہیں مانتا؟ بولا ہے تو لاؤ آپ پھر کرے سارے یزیدی۔ ہاں جب حضرت حر نے راستہ روکا مقام بیضا کے مقام پہ امام حسین علیہ السلام کا، تو امام حسین نے کہا اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب ہم جماعت بنائیں گے، تم ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے ہمارے پیچھے نماز؟ تو حر نے کہا کہ ہم اب تمہارے ادھر امام حسین علیہ السلام سے حر نے کہا نماز تو ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے، نوکری یزید کی کریں گے، کیونکہ ہم نوکر ہیں۔ دیکھیے آپ نوکری کیا رنگ لاتی ہے، یہی ہے، یہ مال ہوتا ہے نا نوکری کو اگر لات مار دیتے، آخر میں حر نے تو بتا ہی دیا وہ بات، مگر سارے یزید یہ بولتے تھے نماز تو ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے کیونکہ آپ رسول کے نواسے ہیں، اگر ہماری نماز قبول ہوتی ہے تو آپ کے پیچھے ہوتی ہے، ہم یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں۔ یزیدیوں میں سے کوئی امام نہیں بنے گا، امام تو آپ ہیں۔ اور پڑھ کے یزیدیوں نے بتا دیا، ارے دل سے تو مانتے تھے امام، مگر پیسے کی خاطر، نوکری کی خاطر۔ اس لیے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھائی یہ پیسہ، ادھر بیٹھو بیٹا، وہ پیسہ نوکری نہیں دیکھنا۔ امام حسین کا، امام حسن کا، غوث اعظم کا، غریب نواز کا جب معاملہ آ جائے، اولیاء اللہ کا جب معاملہ آ جائے، اولیاء کے مخالفین کا جب معاملہ آئے، تو وہاں پیسہ لتا، نوکری، بیوی، بچہ، گھر بار نہیں دیکھنا، بلکہ امام حسین کی طرح سارا گھر لٹا دے کے دین کو بچا لینا۔ یہ درس ہے شہادت کا۔ ہمارے نوکری ہے، نوکری چھوڑو، اور پھر ہم کیسا کمائیں گے؟ بھوکے رہو، اللہ دینے والا ہے۔ ہاں بھوکے رہو، اللہ دینے والا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمیں کشتی میں جا رہے تھے، کشتی ٹوٹ گئی، بزرگ کا نام یاد نہیں رہا میرے، کشتی ٹوٹ گئی۔ جب کشتی ٹوٹ گئی تو ایک تختہ ایسا تھا جس میں تھا، ایک عورت تھی، لوگ ڈوب گئے، اور ایسا عالم ہو گیا کہ وہ کشتی جو ہے پانی میں وہ ٹکڑا جو تھا جس میں ہم لگے،
وہ جو ہے تیرتے جا رہا تھا، وہ بڑا جزیرے میں ہوتا، وہ پانی میں بہ رہا، وہ تو عورت نے پانی پیاس لگی عورت کو، انہیں اوپر اٹھا کے دعا کی مولا مجھے پانی پلا، تو آسمان سے ڈول نکلا. سبحان اللہ. میں تو ایسے کئی واقعے آپ کو بتا سکتا ہوں. آسمان سے ڈول نکلا، عورت نے پانی پی. وہ بزرگ فرماتے ہیں ایسا کیسا تمہارے کو پانی آ گیا؟ تو کہنے لگے میں اللہ کی ذات پہ یقین رکھتی ہوں. بھائی یہاں بیٹھو، آپ کو یقین بتاتے ہیں، آپ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، آپ دنیا والے ایسا کریں گے، میڈیسن ایسا کریں گا، ڈاکٹر ایسا کریں گا. آپ بزرگوں سے سنو کیوں کربلا میں امام حسین آئے گے، یہی یقین کو مضبوط کرنے کے لیے آئے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. یقین اگر پختہ ہوگا تو اس طرح سمندروں میں بھی پانی اوپر سے آ جاتا ہے، جہاں چاہے کھانے کا انتظام ہو جا سکتا ہے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگاں خالی ریت میں ہاتھ ڈالے تو شکر بن گئی. بابا فرید الدین شکر کے تو ان کو اس لیے کہتے ہیں. تو یہ بزرگوں نے بتا دیا ہے. جو امام حسین کی پیروی کرنے والے اتنے دور کے لوگوں کا یہ کرامت ہے تو پھر امام حسین میں کیا کرامت ہوگی. سبحان اللہ. یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام ان امتحان سے گزر رہے تھے. امام حسین علیہ السلام ایسی ذات والا صفات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو 3-4 سال کی عمر میں یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جنتیوں کے سردار ہے. سبحان اللہ. امام حسین کا کوئی عمل نہیں دیکھا. جیسا میں کل بتا رہا تھا، میں آج بھی مناسب سمجھتا ہوں. آپ چونکہ کہ ہم ایسے گھر میں بیٹھے ہیں جو غوث اعظم دستگیر کا گھر ہے، تو یہ لوگوں کو بھی تعلیم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پہ یہ ذمہ داری ہے جو غوث اعظم کی اولاد ہے، جو پیری مریدی کرتے ہیں، جو خانقاہوں سے وابستہ ہے، ان کو آج بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، کیونکہ دین پہ ہمارے حملے ہو رہے ہیں. اب ہم ہی کو نکلنا ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا نا، نکل کر خانقاہ سے ادا کر رسم شبیری. اب وقت آ گیا ہے مشائخین کے لیے، اب وقت آ گیا ہے غوث اعظم کی اولاد کے لیے، اب وقت آ گیا ہے غریب نواز کی اولاد کے لیے، اب وقت آ گیا ہے بزرگوں کی اولاد کے لیے کہ نکالو اب خانقاہ سے، اب رسم شبیری ادا کرو. کیونکہ ہمارے اندر بدعقیدگی اتنی چھا رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں بدعقیدگی گھس گئی ہے. ورنہ یہ گھر ایسے تھے 1 محرم سے لے کے 12 محرم تک ان گھروں میں فاتحہ ہوتی تھی. اور ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں کام کارے سے فارغ ہو کے عصر و مغرب کے بعد شہادت نامہ پڑھتی تھی، کھڑے رہ کے سلام پڑھتی تھی. درود کے دسترخوان ہمارے گھروں میں بیچتے تھے. جیسا کہ ابھی ہمارے خدیر بھائی فرما رہے تھے کہ 7 تاریخ کو کیا ہوا، 7-8 کو کچھ نہیں ہوا، جو کچھ ہوا 10 کو ہوا، ساری شہادتیں 10 ہوئی. لیکن ہم ہر ایک کی فاتحہ دلانا، کیونکہ ہر ذات مقدس ہے، ہر ذات مقدس ہے. تو ہم اب علی اکبر کی فاتحہ دلانا چاہ رہے ہیں، امام قاسم کی فاتحہ. امام قاسم امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور امام حسین کے داماد ہونے والے تھے. تو ہم نے چاہا کہ ان کو الگ الگ کیسے فاتحہ دیں، تو 5 کو 1 کی فاتحہ، 7 کو 1 کی فاتحہ، 8 کو 1 کی فاتحہ، 9 کو 1 کی فاتحہ، پھر 10 کو تمام کی فاتحہ امام حسین کی فاتحہ. ایسا مقرر تھا. تو ہمارے گھر میں روزانہ فاتحہ ہوتی تھی. کبھی کھچڑی، کبھی قبولی، کبھی چونگے، کبھی بتی، کبھی شربت، کبھی پانی کا شربت، کبھی گڑ کا شربت، کبھی دودھ کا شربت. باہر کا شربت پلاتے تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے. یہ ہمارا ہی محبت ہے. گوشت کھانا منع نہیں ہے، ہم کب بولے کہ منع ہے، مگر محبت ہماری اجازت نہیں دیتی. محبت سے روکتے کیا کوئی؟ ہاں، محبت ایک الگ چیز ہے. تم یہ شریعت کے ڈانڈے نہ کو ملاؤ. ہاں، یہ محرم میں شادی کرنا نہیں کرنا، تیرے ذہن میں یہ بات آئی کیسا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے ذہن میں یہ بات آئی کیسا کہ میں محرم میں شادی کروں؟ پتا چلا کہ تیرے دل میں ایمان نہیں ہے، تیرا ایمان ڈاواڈول ہے. اگر دل میں ایمان ہوتا تو تم محرم کے ساتھ ہی امام حسین کو یاد کرتا. آپ بتاؤ صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ لوگ صحابہ بول رہی ہیں. ایک مرتبہ حج کا موقع تھا، کعبۃ اللہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، امیر المومنین، خلیفہ دوم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں، حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہ تشریف فرماتے. ایک عراقی کا وفد آیا، انہوں نے کہا کہ احرام کی حالت میں مکھی مارنا کیسا ہے؟ مسئلہ پوچھا تم لوگ کہاں سے ہے؟ بولے ہم عراقی ہے. تو بولے واہ 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 واہ، یہ مسئلہ پوچھنا تو تم کو یاد رہا عراقی ہو کہ احرام کی حالت میں
مکھی مارنا کیسا ہے یہ مسئلہ یاد ہوا، لیکن عراق میں امام حسین کو بلا کر تم نے جو دھوکہ دیا، جب یہ یاد نہیں رہا کہ کائنات کے سردار کا نواسہ سامنے ہے۔ آپ سمجھے نہیں یہ بات کو؟ عراقیوں کو دیکھتے امام حسین یاد آ گئے، مسئلہ پوچھ رہے انہوں وہ، اور شہادت ہو گئے کتنا عرصہ ہو گیا، وہ مسئلہ پوچھنا، مسئلہ بیان کرنا چاہیے تھا نا، مگر صحابہ کا طریقہ، عقیدت کا طریقہ، محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ عراقی کا نام سنتے ہی شہادت حسین یاد آ گئی، امام حسین کا مرتبہ یاد آ گیا، امام حسین کا فضائل یاد آ گئے۔ اس لیے جو اس طرح محبت رکھتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح محبت رکھتا ہے، محرم آتے ہی اہل بیت اطہار کا غم یاد آ جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حسین، نعرے غوث، فیضان اولیاء اللہ، آفتاب خطابت۔ یہ ہے نسبت، اس کی ہم نسبت والے لوگ ہیں۔ اس لیے حضور بہلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدعت آتی ہے وہابیوں سے، ہم نسبت والے ہیں، ہم اولیاء سے نسبت رکھتے ہیں۔ اس لیے محرم کے دن میں ہم گوشت کھانے سے احتیاط کرتے ہیں، ہم جو ہے نا غم مناتے ہیں، غم بولے تو ان کی طرح نہیں ہے، سنیوں کی طرح غم مناتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ان کے شہادت کے مصائب کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ جو مصائب یاد کر رہے ہیں نا ہمارے لیے ہے، ان کو مصائب نہیں، انہوں تو صبر کرنے والے ہیں، وہ تو شہنشاہ تسلیم و رضا ہے، انہوں نے تو تڑپتی ہوئی لاشوں کو بھی دیکھ کر آنسو نہیں بہائے، وہ صبر کی منزل سے گزر رہے تھے۔ لیکن ہم جو مصائب بیان کرتے اس لیے کہتے ہیں کم سے کم یہ احساس ہو کر جب آنکھوں سے آنسو روا ہونا جائیں گے تو یہ رسول پاک کی سنت خرا جائے گی، کیونکہ ابھی واقعہ نہیں ہوا۔ ابھی آپ سنے نہیں، مولانا باقر صدیقی صاحب نے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی چچی ہیں، جب انہوں نے آ کے سرکار امام حسین کو جب ان کے گود میں دیا گیا، وہ تفصیل سے انہوں نے سنایا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کی سے بھی حدیث ہے، اور یہ حدیث مختلف طرق سے آتی ہے، کئی سنی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو جب سرکار امام حسین کو حضرت ام الفضل نے سرکار کے گود میں امام حسین کو بٹھایا اور کسی کام سے گئے، جب کام سے آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، سرکار آنسو بہا رہے تھے، تو حضرت ام الفضل بڑے حیرت زدہ ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی چچی ہیں۔ انہوں نے سرکار سے عرض کیا کیا بات ہو گئی، کیا غم ہے، کس غم نے آپ کو رلایا ہے، کیا آپ کے دل کے موافق بات نہیں ہوئی؟ تو سرکار نے کہا کچھ ایسی بات نہیں، حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یہ میرے حسین کو، جبکہ نہ میں ہوں گا، نہ حضرت فاطمہ ہوگی، نہ حضرت علی ہوں گے، نہ امام حسن ہوں گے، ایسے دور میں میری امت ہی میرے حسین کو شہید کرے گی، اس لیے میرے کو رونا آ گیا۔ تو ابھی تو واقعہ ہوا، کیا واقعہ ہوا؟ ابھی تو واقعہ ہونے والا ہے، ابھی سرکار دو عالم پردہ فرمائیں گے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آئے گا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آئے گا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آئے گا، اس کے بعد حضرت مولا علی کا دور آئے گا، پھر امام حسن خلیفہ ہوں گے، ان کا دور آئے گا، پھر جو ہے وہ جھگڑے ہوں گے، پھر ہوگا وہ آخر میں جب یزید بیٹھے گا 60 ہجری میں، اتنی تھی، ابھی 60 سال کا فاصلہ تھا، ابھی اتنا وقت درکار تھا، لیکن سرکار نے صرف خبر سنی شہادت کی تو سرکار نے آنسو بہائے۔ اب تو کربلا کا واقعہ ہو چکا نا، امام حسین شہید ہو گئے نا، علی اکبر کو تیر مارا گیا نا، علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا نا، امام قاسم کو گھوڑے سے گرا دیا گیا نا، حضرت اون و محمد کو کے سینوں کو چھنی کر دیا گیا نا، عورتوں کو لنگی اونٹوں کی پیٹھ پہ بٹھایا گیا نا، بے پردہ اہل بیت کی پاک عورتوں کو ستایا گیا نا، یہ غم یہ مصائب گزرے کہ نہیں گزرے؟ اگر ہم اس مصائب کو یاد کر کے روکتے ہیں تو بتاؤ یہ رسول پاک کی سنت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب انہوں بول رہے ہیں کہ رونا نہیں، تو بولا تم نہ کو رو، سخت دل ہے، تم روئیں گے تو کیا ہوگا؟ تم جو ہے کوئی لیڈر مرا تو روتے، تم کو کیا حسین سے محبت ہے؟ تم جو ہے لیڈروں کی چمچا گیری کرو، ہمارے لیڈر امام حسین ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو تحقیق کرتے ہیں۔ سنو آج ذرا جو ہے میں اس لیے عرض کرتا ہوں
کہ ہمارے پاس اگر قرآن کی آیت بھی نہیں ہوتی، اگر ہمارے پاس حدیثیں بھی نہیں ہوتی، امام حسین کے فضائل میں، مناقب میں، امام حسین کے رتبے میں نہ ایک حدیث رہتی نہ قرآن کی ایک آیت ہوتی، تو پھر بھی ہم امام حسین کا غم مناتے۔ کیوں مناتے؟ اس لیے مناتے کہ امام حسین کون ہے؟ امام حسین رحمت للعالمین، خاتم النبیین، وجہ تخلیق کائنات، اور جس کی وجہ سے ساری کائنات بنائی گئی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا ان کا غم منانے کے لیے، ان کے فضائل اتنے ہی ہمارے پاس ہیں۔ نہ آیت ہوتی تو ضرورت نہیں ہے ہمارے کو قرآن کی، ہمارے کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ نے بھی ان کے مرتبے بیان کیے، رسول اللہ نے بھی ان کے مرتبے بیان کیے۔ لیکن آج دیکھیے کونسلر کا پٹا رہتا، ایک ایم پی کا پٹا ابھی آ جان تو پوری محفل کھڑے رہ جائیں گی، ایم پی صاحب کے پٹا ہٹو، ہاں یہ ایم پی ٹی کا پٹا آ گیا۔ ارے کون کروڑ پٹا، کا ایم پی رہا گیا، کا ایم ایل اے رہا گیا، کون منسٹر رہا گیا، کون کنگ رہا گیا، کون بادشاہ رہا گیا، مگر یہ امام حسین کی بادشاہت غریب نواز نے بتائی، شاہ حسین بادشاہ حسین۔ یہ امام حسین، اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کی آیت رہو، حدیث رہو نہ رہو، کوئی بتاؤ نہ بتاؤ، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول پاک کے نواسے ہیں، سرکار نے جن کو اپنا بیٹا فرمایا ہے، اس لیے ان کا نام لیں گے تو ہم تعظیم سے لیں گے، ان کا ادب کریں گے تو احترام سے کریں گے، اور ان کا جلسہ کریں گے تو احترام سے کریں گے، گھر میں ان کی فاتحہ دلائیں گے، اور زمانے والوں کو بتائیں گے ہم ان کو نہیں چاہتے، ہم کسی لیڈر کے، کسی گیدڑ کے چاہنے والے نہیں ہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ یہ دلوں میں بٹھا لیجئے آپ بات، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اٹھ کے کھڑے رہ کے بولیے آپ غلط کہہ رہے ہیں، اگر حق ہے تو دل و جان سے تسلیم کرو، کیونکہ کوئی دنیا کا آدمی آپ کو جنت میں لے نہیں سکتا، یہ امام حسین کی ذات ہے، اگر اشارہ کر دیں کہ تو جنت عطا ہو جائے گی۔ ہمارے اللہ اعمال نہیں دیکھے گا، امام حسین کا اشارہ دیکھے گا۔ یہ سمجھنا ہے تو آپ میری تقریر سننا، اور اس کو دل میں بٹھانا اور لوگوں تک پہنچانا۔ آج امام حسین کے مخالفین ٹھہر کے جو چاہے بول رہے، یزید پلید کی تعریف کریں، ارے یزیدی لعنتی ہے، یزید کافر ہے، اس کے ماننے والے کافر ہیں، میں بول رہا ہوں ہاں میرے سے بات کر۔ یہ ہے ہمارا نظریہ، یہ ہے۔ تم کا کوئی لوگ ہے کہ یزید کی تعریف کر رہے ہیں، یزید تھا کیا جنگ میں؟ نہیں تھا انہیں، تو پھر یزیدی فوج کہیں کو بولتے؟ دوسروں کے نام سے بولو۔ یہ یزیدی فوج ہے، یہ یزید کے حکم سے آئی، اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یزید نے حکم دیا تھا قتل کرنے کا۔ آپ لوگوں کو تاریخ پڑھے نہ جغرافیہ پڑھے، کوئی تو بھی کھڑے رہ کے کچھ بھی بول دیا یزید پلید کی۔ اس لیے ہم کو دیکھنا ہے تو امام حسین کی طرف دیکھنا ہے، امام حسین کے سنو، اتنی ان سے دشمنی ہم کو رکھنا ہے، اتنی نفرت رکھنا ہے ان سے، ہم کو یزیدیوں سے۔ اگر آج کے دور میں بھی کوئی یزیدی کھڑے رہ کے بولا کہ یہ جلسہ معین خادی کیوں کرے، تو سمجھنا انہیں یزیدی ہے، اس کی مخالفت کرنا۔ اگر کوئی بولا آپ یہ اود کہیں کو جلائے، تو سمجھنا یہ دشمن ہے۔ ہم امام حسین کی محفل کے لیے خوشبو جلا رہے، تیرے کو کوئی بے چینی ہو رہی تو جا بدبو میں۔ اگر کوئی یہ بولا کہ شربت کیوں بنائے، تو سمجھ لینا یہ امام حسین کا دشمن ہے۔ کل یزیدی پانی روکے تھے، آج انہیں شربت روک رہا۔ آج کے دور میں کھڑے رہ کے کوئی یہ بولا، میں اس لیے بولتا ہوں، کوئی بولا آپ کہیں کو قبولی بنائے تو دشمن ہے تو، اور اس کو نہ فاتحہ کا نہیں کھلانا، سمجھے؟ جیسا حضرت عمر فاروق نے کیا نا، ایک شخص دعوت لا کے بٹھائے، کھانا کھانے لگے، انہیں سرکار کی شان میں گستاخی کرا، اس کی پلیٹ چھین لیا، بولا چل نکل یہاں سے۔ آج ہمارے کو مروت سکھائی جا رہی، نہ انہیں انسان ہے نا، تو اس کو ہم انسان نہیں سمجھتے، امام حسین کا گستاخ ہے۔ امام حسین کے گستاخ کو، صحابہ کے گستاخ کو، رسول پاک کے گستاخ کو ہم انسان نہیں سمجھتے۔ ہاں، اس لیے ہم ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی یہ بولا یہ مجلس کیوں، یہ ذکر کیوں، یہ امام حسین کا نعرہ کیوں، یہ شربت کیوں، یہ کھچڑی کیوں، یہ عود کیوں، تو یہ دشمن ہے، یزیدی ہے، اس سے نفرت کرنا چاہیے، اس کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس کو بھی جواب دینا چاہیے، اس کا بھی منہ خاموش بٹھانا چاہیے، نہ تو انہیں ہمارے گھر میں بیٹھ کے ہمارا منہ خاموش بٹھاوا، اور ہمارے گھر میں بیٹھ کے نہیں، انہیں نہیں تھا کہ جنگ میں وہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، انہیں شہزادہ پلید کہاں کی؟ شہزادے تو امام حسین ہے۔
اور امام حسین سیاست میں آتے، سیاست سے کیا کام امام حسین کو؟ ارے یہ کائنات ان کی ہے، اس لیے تو سرکار بحرین نے لکھا فخر کائنات ہے امام حسین۔ ہاں، ارے کائنات جس پہ فخر کرتی ہے، ارے اس لیے بحرین نے فرمایا سلطنت اگر امام حسین کو ملتی تو سلطنت کو عزت ملتی، سلطنت کو عزت ملتی۔ بابا امام حسین سے سلطنت کو عزت ہے، سلطنت سے امام حسین کو عزت نہیں ہے۔ کربلا میں آئے ہیں تو اپنی نانا جان کی امت کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے آپ سنیے اب آخری مرحلے میں کہ اب یہ مجلس کرنے سے ہمارے کو فائدہ کیا ہے۔ حدیث پاک سناؤں گا میں آپ کو۔ اب قرآن کی آیتوں میں تو آیا سرکار نے جن کو طاہر فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاہر فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے، وہ حسر ہے انما یرید اللہ۔ اب میں اس کی پوری بحث میں پڑھوں گا تو اب 1 گھنٹہ آپ کا چلے جاتا، اگر میں پوری جو ہے نا اس کے قواعد سے اس کے ضوابط سے آیت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا میں انما یرید ہے جو نا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، یہ حسر ہے۔ اب کر لیا ہے تو یہ پاک ہے۔ یہ اتنا سمجھ لو آپ، یہ اہل بیت پاک ہیں، اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے۔ اب یہ کوئی ناپاکی کر ہی نہیں سکتے، اور یہ کوئی عمل شیطان کر ہی نہیں سکتے، یہ کوئی جو ہے شیطانی عمل میں گھس ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو ہر برائی سے پاک کر دیا، نہ ان کو شیطان بھٹکا سکتا، نہ ان کو برائی اپنی طرف راغب کر سکتی، نہ وہ برائی میں ملوث ہوتے۔ یہ ہے مطلب اس آیت کا۔ اب آپ بتائیے کہ صبر کرنا برائی ہے کیا نیکی ہے؟ امام حسین نے صبر کیا کہ نہیں کیا؟ دیکھیے ہو گیا۔ شہادت کیا ہے؟ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ شہادت نیکی ہے، اور قتل کرنے والے برے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے قرآن بتا رہا ہے تو آپ کیا جو ہے ادھر ادھر جا رہے؟ قرآن نے خود ان کے بتا دیا کہ ان سے رزق کو میں نے دور کر دیا، اور قرآن میں رزق جن مقامات پہ آیا ہے اگر آپ پڑھیں گے تو پھر امام حسین کا مقام پتہ چلے گا۔ یہ ایک بڑی بحث ہے کہ اس کے بحث پڑھنے کے لیے آپ کو بہت ٹائم دینا پڑتا، پھر قرآن کی آیتیں پیش کرنا پڑتا ہمارے کو کہ یہ آیت میں رزق سے کیا مطلب ہے، یہ آیت میں رزق سے کیا مطلب ہے۔ مختصر یہ ہے کہ کوئی شیطان آپ پر حملہ نہیں کر سکتا، بلکہ شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ امام حسین کے نام سے شیطان گھبراتا، ہاں سمجھے؟ یہ امام حسین کا جہاں نام ہوتا ہے وہ بلائیں دور ہو جاتی ہے۔ یہ اسی مقصد سے یہاں ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ تو رزق سے یہی مطلب ہے کہ امام حسین اتنے پاک ہے کہ جو ان کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حسین پاک، علی پاک، حسن پاک، فاطمہ پاک، حسین پاک، امام زین العابدین پاک، امام باقر پاک، امام جعفر صادق پاک، امام موسیٰ کاظم پاک، امام علی رضا پاک، امام تقی پاک، امام نقی پاک، امام حسن عسکری پاک، امام مہدی پاک، غوث پاک، خواجہ پاک۔ اس لیے یہ پورے پاک ہے، یہ اہل بیت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں غوث پاک، تو یہ مردوں کو تکلیف ہوتی ہے، پاک کہیں کو پاک، اللہ پاک ہے کہتے ہیں۔ ارے اللہ ایسا پاک ہے ان کو پاک کر دیا، اور انہوں ایسے پاک ہے جو ان کی محبت رکھتا ہے اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا، امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، ان کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہے، ان کے باپ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، کل جنت میں میرے درجے میں رہے گا۔ اب رہنا چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ تو پھر آج کے یزیدیوں کو جواب دینا نہیں، سن لے کے آ جا رہے ہیں انہیں ایسا بولا تھا، یزید تھا کیا جنگ میں؟ وہ تھا نہیں تھا ہم کو نہیں معلوم، پلیت تو ہے، اتنا تو جواب دینا نا۔ ہم نہیں مانتے یزید کو بولنا، تو ہوں گا یزید، تو ملنا نہیں میرے سے،
ان سے مل رہے ہیں، ان سے چائے پی رہے ہیں. اب یہ دیکھیے بعد مشائخین جا کے یزیدیوں کے ساتھ مل کے اتحاد امت کہتے، کہے گا اتحاد امت رہے انہوں یزید کو چاہنے والے، انہوں جو صحابہ کو برا بولنے والے. بچ جائیے، اب ایسا دور آنے والا ہے. آپ اب دیکھیے کیسے کسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ بات اچھی یاد آ گئی مجھے، میں ہر محفل میں بول رہا ہوں کہ یہ بیان کر رہے ہیں یہ مردود ہے جو صحابہ کے دشمن ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی بیٹی تھی. استغفر اللہ. سرکار کی 4 صاحبزادیاں ہیں، 4. حضرت زینب پاک سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ پاک سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم پاک سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کو، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو سرکار نے اللہ کے حکم سے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا. اور حضرت سیدہ طاہرہ پاک زاہدہ عابدہ محدثہ زکیہ راضیہ مرضیہ حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے نکاح میں دیا. اس طرح سرکار کے حضرت عثمان غنی بھی داماد ہے، حضرت علی بھی داماد ہے. اور یہ کالے کالے بول رہے ہیں کہ سرکار کو ایک ہی بیٹی تھی. تو ہم یہ کالے کالوں کو چھوڑ کے اپنا دل اور ایمان کالا کر لیں گے؟ کریں گے کیا؟ بولو آپ. یہ کالے کالوں کے باتوں میں نہ کہو، اور کالے کالوں کے پاس جو جالے جالے جا رہے ہیں نا ان کے پاس بھی نہ کھو جاؤ. یہ کالے کالے الگ ہے، جالے جالے الگ ہے. وہ بیٹھ کے ہاں ایسا ہے اتحاد امت کا دکھائے کیا آپ ایسی آ گئی آفت. دیکھو امام حسین کو دیکھو کیسی آفت آئی تو مقابلہ کرے، اتحاد امت بول کے نعرہ لگائے. وہاں کھڑے کے بول سکتے تھے ارے انہوں تو میرے نانا کا کلمہ پڑھ رہے، انہوں تو میرے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں تو قرآن کو بھی مان رہے ہیں، انہوں تو رسالت کو بھی مان رہے ہیں، میں کہیں کو لڑوں؟ اتحاد امت. میں بولے انہوں بولے نہیں میں بیعت نہیں کرتا، میں پولیس سے بیعت نہیں کر سکتا. اس واسطے تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین. ارے خواجہ غریب نواز کی نظر سے دیکھ، امام حسین خود دین ہے. تو کیا ہمارے کو شریعت کی باتیں بتانے نکل گیا؟ ارے جب دین ہی لڑ گیا تو شریعت کیا دیکھیں گے بابا؟ اس لیے ہم غم مناتے ہیں، اس لیے شادیاں نہیں کرتے، احساس خوشی کی محفلیں نہیں کرتے. دین ہی اڑ گیا. تو جب دین ہی مٹ گیا، دین ہی مٹنے والا تھا، دین بچا ہے، دین کو جو ہے نہ مارا گیا تو وہ 3 دن کا غم نہیں ہے، وہ عمر بھر کا غم ہے. اس لیے ہم عمر بھر غم منائیں گے، مگر سینہ کو بھی نہیں کریں گے کالوں کی طرح. یہ جو میلے نہیں لگائیں گے لنگے پیر پھر کے. ہم تو عاشورے کے دن روزہ رہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور ذکر حسین کریں گے، سلام پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، دعا عاشورہ پڑھیں گے، اور جو بھی ہمارے سلسلے کی دعائیں کریں گے اللہ کو راضی کریں گے. امام حسین کے صدقے میں اللہ ہم کو جنت عطا فرمائے. ہمارا طریقہ ایسا ہے، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اہل بیت کی ذکر ہم سنی کرتے ہیں، ہم اہل بیت کو چاہنے والے ہیں. تم کیا اہل بیت کو چاہنے والے ہیں؟ اس لیے تو سرکار نے فرمایا ان کو جو محبت کرے گا اور مجھ سے محبت کرے گا، ان کے ماں باپ سے محبت کرے گا تو کل جنت میں میرے ساتھ رہے گا. تو میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، اب محبت کیسا کرنا؟ محبت کرنا تو کیسا کرنا؟ تو اب یہ جو ہے نا جو جن کو جو ہے اہل سنت سے تعلق نہیں ہے، فاتحہ کے نہ کسی چیز کے، مر گیا مردود، یہ سب جو ہے نا کیا شربت کہہ کو، کھچڑی کہہ کو، قبولی کہہ کو، یہ کہہ کو، وہ کہہ کو، جو ہے نا انہوں کیا بولتے ہیں نماز پڑھنا. محبت کی علامت نماز ہے کہتے. تو مولا یزید بھی نماز پڑھتے تھے، تو علامت کہاں رہی نماز محبت کی؟ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے اور سرکار دو عالم کے پیچھے پڑھتے تھے، بلکہ منافقین نے تو مسجد بنائی. قرآن پڑھا سورہ توبہ، مسجد زرار کا واقعہ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار نے اس مسجد کو جلا دیا، مسجد ہی جلا دیے. تو پھر مسجد کو جانا محبت کی علامت نہیں اس دور میں، حالانکہ ہے محبت کی علامت. نماز پڑھنا بھی محبت ہے مگر اس دور میں نہیں ہے. روزہ رہنا، قربانی دینا، اور جو ہے سنتوں پہ عمل کرنا، داڑھی رکھنا، جبہ خبہ حبہ سب جو ہے پہن لینا، یہ دور میں محبت کی علامت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ یزیدیوں کو برا بولنا، یزیدیوں کا بائیکاٹ کرنا، صحابہ کے مخالفین کا بائیکاٹ کرنا، اور گھر میں فاتحہ دلانا، گھر میں شربت بنانا، یا حسین کے نعرے لگانا، یہ محبت ہے. تو